سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ان مجاہدین کی تعریف تھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں کی اور اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی اور وہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے، میں نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے، ان کے ساتھ میں نے تجارت کر لی ہے، ان کی جانوں کے بدلے، ان کے مالوں کے بدلے میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں ان کامیاب لوگوں کی اور ان مجاہدین کی چند صفات کا ذکر ہے جو ان لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اور اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو لوگ مجاہد ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہ صفات پسند ہیں، بلکہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر ایک مومن کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ جو مجاہد ہیں ان کی تو شان ہی نرالی ہے، سب سے قیمتی متاع وہ جان ہے، سب سے زیادہ محبت انسان کو مال سے ہوتی ہے۔ جب ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کی تو باقی چیزوں کی تو ان کی نظر میں کچھ وقت ہی نہیں ہے۔ اور جنت کا شارٹ کٹ راستہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ ہر ایک مومن کو یقین ہے کہ اس نے مرنا ہے، لیکن جب ایک شخص اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تو اس کو جنت زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی خواہشات کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اور اب وہ یہ کہتے ہیں جی بس میں آج مروں، کل مروں، ابھی مروں، کسی بھی ٹائم میں نے مرنا ہے، بس مجھے تو جنت ہی چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ ایسے بندے کو دنیا سے پیار ختم ہو جاتا ہے، آخرت سے پیار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر تو یہ صفات ہونی ہی ہیں۔ لیکن اگر ہر ایک مومن کے اندر بے شک وہ جہاد کے میدان میں نہ ہو، اپنے گھر کے اندر ہو، اپنے مقام پر ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ اپنے اندر یہ صفات لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ وہ کیا صفات ہیں؟ ترجمہ دیکھیے، التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو یہ تائب ہو جاتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ العابدون، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون، اس کے دو ترجمے لکھے ہیں، ایک یہ ہے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے سائح اسے کہتے ہیں جو علم حاصل کرنے کی غرض سے سفر کرے، یعنی کہ وہ
اللہ کی زمین پر نکل پڑتا ہے، جتنا دور کا سفر ہو، جتنی تکلیفیں اس کو برداشت کرنی پڑیں، کہتے میں تو دین کا علم حاصل کر کے آؤں گا۔ تو سائحون میں دونوں قسم کے لوگ شامل ہیں۔ الراکعون یہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، الساجدون سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نمازی ہوتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہوتے ہیں، والناہون عن المنکر اور بری باتوں سے روکنے والے ہوتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ کتنی پیاری صفات ہیں۔ جب ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جن صفات کو بیان کیا جا رہا ہے یہ صفات اللہ کو بہت ہی پسند ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ بھی ان صفات کو اپنانے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہی اتریں گی۔ اور یہ بڑی جامع صفات ہیں۔ پہلی صفت پہ بات کرتے ہیں التائبون، کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کو یہ صفت کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندے گناہ نہ کریں، لیکن اگر ان سے ہو جائے تو پھر شیطان کی طرح اکڑ نہ دکھائیں، شیطان کی طرح اصرار نہ کریں، فی الفور توبہ کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بات بس اگر ہمارے دل میں بیٹھ گئی نکل ہی نہیں سکتی، بڑے کمزور ہیں نا۔ ایک بات کو لے کر پوری زندگی گزار دیں گے، وہ جی فلاں بندے سے ہمارا بول چال نہیں ہے، اس نے میرے دادا کو گالی دی تھی، دادا بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، اور اس کے دادا نے گالی دی تھی، وہ دادا بھی مر گیا، اس کا باپ، سارا کچھ مر گیا۔ بھئی ہمیں پتہ ہے نا اس کے دادا نے ہمارے دادا کو گالی دی تھی، بھئی یہ بات ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حالانکہ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا نظام ہے کہ کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کرامن کاتبین ہے، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پر اس نے گناہ کیا یا جہاں پر اس نے کوئی نیکی کی، زمین کا وہ خطہ، وہ ٹکڑا اس کے حق میں یا اس کے خلاف، وہ بھی گواہ ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اعضاء، اس کے اپنے ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، اس کے اپنے جو اعضاء ہیں، اس کی اپنی کھال جو بدن پر ہے، یہ بھی قیامت کے دن اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ جیسے کہ قرآن مقدس میں ہے کہ جب یہ اعضاء بولیں گے، اب اگر زبان سے ہم بولتے ہیں تو زبان میں کیا چیز ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے کہ تو نے نہیں بولنا، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ کو حکم دے کہ تو بول، ہاتھ بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ چونکہ ہم نے ابتدا سے دیکھے کہ زبان سے سب ہم بولتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں ہے، سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، کہ ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے بہت بول لیا، بس زبان بند۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اب اس کے جو پاؤں ہیں وہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ 24ویں پارے میں ہے کہ جب اس کے اعضاء بولیں گے، اب انسان کیا کہتا ہے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، اپنے اعضاء کو، اپنی کھالوں کو کیا کہیں گے انسان؟ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ ہمارے خلاف تم نے گواہی کیسے دے دی، کیوں دی گواہی؟ اور انسان حیران ہوگا کہ یہ کہ میرے ہاتھ بول رہے ہیں، وہ پاؤں بول رہے ہیں۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہ جواب دیں گے
کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی جس نے ہر ایک چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہم سے بلوا رہا ہے، دنیا کے اندر بھی تو ہم تمہارے ساتھ تھے، پوری زندگی تم نے گزاری، ہم تمہارے ساتھ، ہاتھ بھی تھے، پاؤں بھی تھے، سب آزاد تھے، اللہ کا حکم تھا چپ رہو، ہم چپ رہے، زبان کا حکم تھا بولنے کا، وہ بولتی رہی۔ آج اللہ نے حکم دیے زبان کو تو چپ ہو جا، اور اعضاء کو حکم ہے کہ تم بولو، اس لیے وہ بول رہے۔ تو دیکھو انسان بھاگ نہیں سکتا، جو انسان نے کام کر لیا اچھا ہے یا برا ہے وہ اس کے گلے پڑ گیا، اور اللہ کے سامنے اس کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اب جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر انکار کرتا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ جو مشرک لوگ ہیں وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، ہم نے کہاں شرک کیا تھا۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیامت کے دن پھر اللہ کی قسمیں اٹھا کے، اتنا بڑا جھوٹ۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے اپنے خلاف خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب انسان اس حد تک گر جائے گا کہ اللہ کی قسمیں کھا رہا ہے قیامت کے دن اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جب جھوٹ بولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے منہ کو بند کر دیں گے، پھر اعضاء کلام شروع کر دیں گے۔ اب جب اتنے انسان کے گواہ ہیں، اس کے اپنے اعضاء ہو گئے، زمین کا وہ حصہ ہو گیا، پھر وہ فرشتے ہو گئے، پھر وہ نام اعمال جو وہ خود بول رہا ہوگا ہاں بھی یہ کیا، سارا کچھ وقت ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے یہ ایسا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی نے 100 روپے دینا تھا، یہ لو جی کاٹ دیا، کٹا ہوا تو نظر آ رہا ہے نا، کٹا ہوا تو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے اب ہم نے لینا نہیں لے لیا، لیکن اس کے اوپر ہم نے قلم چلا دیا، نیچے تو صاف نظر آ رہا ہے نا۔ حدیث پاک میں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہ قلم پھیر دیتے ہیں، اس کو مکمل ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے، اس کے نام اعمال سے گناہ ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر فرشتے تو کھڑے تھے، فرشتے تو کہیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں تو یاد ہے زمین کا وہ حصہ، اس کے اعضاء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین کے اس حصے کو بھی بھلا دے گا، اس کے اپنے اعضاء کو بھی بھلا دے گا، وہ جو فرشتے اس کے خلاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں اللہ ان کو بھی بھلا دے گا۔ یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جس نے توبہ کر لی گناہ سے، ایسا ہے کہ اس نے کیا ہی نہیں گناہ، یعنی کہ اس کے سارے جتنے گواہ تھے اللہ نے ان سب کو ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی توبہ پسند ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کتنی پسند ہے کہ جب اللہ خود حکم دیتا ہے توبہ کرو، پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، اور پسند کرتا بھی ہوں، اور یحبو میں 2 زمانے ہیں نا، حال اور مستقبل، پسند کرتا بھی ہوں اور کرتا رہوں گا، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ تو توبہ کرنے والے اللہ کو اتنے زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث پاک میں ایک مثال ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو تائب ہو جاتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص وہ کئی دور سفر پہ جا رہا تھا، اونٹنی کے اوپر جا رہا تھا، لمبا سفر تھا، اس نے اپنا زاد راہ جو کھانے پینے کا سامان تھا اونٹنی کے اوپر اس نے باندھ لیا۔ وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک جنگل تھا، جنگل میں اس نے کیا کہ اس نے کہا تھوڑی دیر میں آرام کر لو۔ وہ بیچارہ آرام کے لیے لیٹ گیا، جب وہ اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی غائب۔ اب بڑا پریشان، حدیث پاک میں ہے کہ وہ چاروں طرف جاتا ہے، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے، یعنی کہ جہاں تک اس کا بس چلتا تھا اس نے پورا زور لگایا، بھی اونٹنی ادھر گئی ہوگی، یہ پہنچ جا رہے ہیں، پھر ادھر گئی ہوگی، پھر ادھر گئی ہوگی، ہر طرف سے پھر آ کے اب وہ مایوس ہو گیا، پریشان اتنا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کون سی جگہ پہ ہوں،
اس دور میں تو سہولیات نہیں تھی نا، اسے یہ نہیں پتہ کہ آبادی کتنی دور ہے، بہت بڑا جنگل ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ایک تو میرے پاس اونٹنی غائب ہو گئی، دوسرا یہ کہ میرا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی تو اسی کو پڑتا، بس یہ اب تو موت ہی ہے۔ اب وہ مرنے کے لیے اپنا ذہن بنا لیتا ہے، بس یہ میں نے مرنا ہی ہے۔ اب جب اس کا ذہن بن جاتا ہے، پھر اب وہ سوچتا ہے کہ چلو میں جو مروں، پتہ نہیں میں وہاں مرا پڑا ہوں گا، وہاں سے کوئی گزرے گا کہ نہیں گزرے گا، کوئی میں یہاں پہ مرا پڑا ہوں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ وہ کہتا ہے بس اب ایسا کرتا ہوں کہ یہیں پر نا میں سو جاتا ہوں، لیٹ جاتا ہوں، تاکہ مجھے جو موت آئے نا تو وہ بھاگنے کی شکل میں، الٹی سی شکل میں نہ آئے، بس میں یوں آرام سے سیدھا سو جاتا ہوں، بس یہیں میری موت آ جائے۔ موت کے انتظار میں یہ بندہ پڑا ہوا ہے اور 100% موت کے لیے تیار پڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مثال ہے، حدیث پاک کی مثال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب ہوا یہ کہ جب یہ لیٹا نا، اس کو اونگ آ گئی، موت کے انتظار میں پڑا ہوا، اس کو اونگ آ گئی۔ حالانکہ بے چینی میں، پریشانی میں نہیں آتی، لیکن اگر آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے۔ جیسے اس کو اونگ آتی ہے نا، اچانک اس کی جو آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بالکل ساتھ سر کے پاس جو جھاڑی کا درخت ہے، اونٹنی آئی وہاں اس کو کھانے کے لیے، اور وہ جو اس کا رسی تھی اس کی نکیل والی، وہ اس کے اندر وہ الجھ گئی، پھنس گئی۔ وہ دیکھتا ہے وہ میری اونٹنی آ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جو موت کے انتظار میں پڑا ہے، کتنا پریشان پڑا ہوا ہے، اور ایک دم سے اس کو زندگی کے آثار مل جاتے ہیں، اس کی اونٹنی واپس آ جاتی ہے، اس کو زاجرہ واپس مل جاتا ہے، اور جو منزل مقصود پہ جہاں اس نے جانا تھا اس کی نظر پھر وہاں جا کے ٹکتی ہے، وہ میری اونٹنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوا، کہتے ہیں کہ بس یا اللہ بس تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ پاگل ہو گیا نا، خوشی میں انسان پاگل ہو جاتا ہے نا، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ وہ تو انسان تھا، کمزور تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے کہ بھول گیا یہ کہنا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، الٹ بات کر بیٹھا، اتنی اس کو خوشی آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس کو ہوئی ہے نئی زندگی ملنے سے، اس سے زیادہ خوشی میرے رب کو ہوتی ہے بندے کے توبہ کرنے سے۔ اللہ کو اتنے پسند ہیں توبہ کرنے والے۔ جب بندے کا یہ عالم ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی خوشی اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے ہماری توبہ کرنے سے؟ اللہ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں۔ توبہ ہم کرتے ہیں، خوش اللہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا امتی تھا۔ اگر یہ توبہ نہ کرتا، شیطان بن کے مرتا، میں اس کو جہنم میں ڈالتا، تو مجھے دکھ ہوتا کہ میرے ہے تو میرے محبوب کا نا، میرے محبوب کا امتی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب اس کو میں جنت میں بھیجوں گا، اور جو اس کے گناہ پر جتنے گواہ ہیں ان سب کو اس کے گناہ بھی بھلا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو صفت ارشاد فرمائی التائبون، دوسرے نمبر پر ہے العابدون، عبادت گزار، عبادت بعد میں، توبہ پہلے۔ اس سے ایک اور سبق میں ملتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے ایک کونے میں، تسبیح اس کے ہاتھ میں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی حمد و ثنا میں لگا ہوا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے۔ دوسرا وہ ہے جس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے اور وہ بیٹھا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، یہ التائبون، یہ توبہ کر رہا ہے۔ تو اس آیت نے بتلا دیا کہ پہلا نمبر تائب کا ہے، وہ حالانکہ عبادت گزار ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا نمبر تائب کا ہے، جو آنسو بہا رہا ہے، اس کے آنسو مجھے بڑے پسند ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بہر صورت ہم توبہ کے ساتھ ہی رہیں، صبح شام توبہ کرتے رہیں۔ جب بھی اللہ کا بلاوا ہے تو ہم توبہ کے ساتھ ہوں، صبح شام توبہ کرتے رہیں گے، اس پہ کیا خرچ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ مفت کی نیکی ہے۔ لیکن اللہ کو کتنی پسند ہے کہ ہم جب بھی اللہ کے پاس جائیں، جب ہم ہر روز توبہ کرتے ہیں صبح شام، ہم توبہ کے ساتھ ہی ہوں گے نا، توبہ کے ساتھ جائیں گے تو ہماری آخرت کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ اس لیے گناہ کرنا نہیں چاہیے،
ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، فی الفور توبہ کر لو، اور یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ اللہ کی عطا کتنی بڑی ہے، یہ دیکھو کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اپنے گناہوں کا ہم نہ دیکھیں، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ کو مانتے نہیں، اللہ کو گالیاں بکتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ایسی بات کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اللہ کی جو رحمت ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اس کا تو احاطہ ہی نہیں ہے، لامحدود ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کے ساتھ ہی رہا کریں، یہ وہ صفت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ مجاہدین میں تو یہ ہے، لیکن ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسرا نمبر ہے العابدون، عبادت گزار۔ عبادت یہ بندے پر لازم ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، یعنی کہ انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، سورج چاند ستارے پانی ساری چیزوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ نفع ہے۔ اللہ اس کو کچھ بھی نہ دیتا پھر بھی بندے پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائے، اس لیے کہ بندہ بندگی سے ہے، اگر بندگی نہیں ہے تو پھر شرمندگی ہے۔ اس لیے عبادت کرنا ہم سب پر لازم ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم کیوں اس کی عبادت نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ کتنا پسند ہے، عابدون، اس کا معنی ہے عبادت کرنے والے، اور اسی سے ہے عبد، عبد بھی اسی سے ہے، ایک ہی مادہ ہے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، کیا معنی ہوتا ہے؟ غلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو حکم دیا کہ تم ہر روز اقرار کرو کہ تم میرے غلام ہو۔ ہم ہر روز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں نا؟ تو ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے ہی عبد ہیں، تیرے ہی غلام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تم میرے نوکر اور ملازم نہیں ہو، میرے غلام ہو۔ جو نوکر ہوتا ہے نا، اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے پہلے سے طے شدہ، 6 گھنٹے کام کروں گا، 8 گھنٹے کام کروں گا، 10 یا 12 گھنٹے، جو طے ہو گیا۔ اب جب 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی پوری کر لی، اس کے بعد مالک کہتا ہے کہ بھائی آدھا گھنٹہ اور کرو، کہتے ہیں بس میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں میں کیوں تمہاری بات سنوں، میں کہ تمہارا پابند ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، یہی کہتا ہے نا، میں تمہارا غلام ہوں۔ کیونکہ غلام وہ ہوتا ہے جس کے لیے 6 گھنٹے 8 گھنٹے مخصوص نہیں ہوتے، آل ٹائم کا وہ غلام ہوتا ہے۔ وہ جس وقت مالک اس کو حکم دے دے تو اس کو یس کہنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے ملازم نہیں ہو، میرے نوکر نہیں ہو کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، تم میرے غلام ہو، 24 گھنٹے کے تم پابند ہو میرے، جو میں کہوں گا تم وہ کھاؤ گے، حلال حرام کی پابندی لگاؤں گا، میں کہوں گا یہ جائز ہے ناجائز ہے، میں کہوں گا کہ یہ دیکھنا ٹھیک ہے یہ دیکھنا غلط ہے، میں کہوں گا یہ سن سکتے ہو یہ نہیں سن سکتے، میں نے تمہیں کان دی آنکھیں دی تو ہیں میرے دیے ہوئے، میری مرضی کے مطابق تم چلو گے، تم میرے غلام ہو، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہ سارے کا سارا مضمون العابدون میں چھپا ہوا ہے۔ اور عبد یہ بڑی تعریف ہے بھئی، آج کل تو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چمچے ہوتے ہیں، وہ چمچہ گیری پہ فخر کرتے ہیں، پتہ بھی ہے میں کس کا بندہ ہوں، خان کا بندہ ہوں، چودھری کا بندہ ہوں، فلانے کا بندہ ہوں، اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں اس کا ہوں۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہم کسی کے نہیں ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ ہمیں غلام بنا رہا ہے، ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارا مولا وہ اللہ ہے، تو ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ جو سیاسیوں کے چمچے بن کے فخر کرتے ہیں، ہم کیوں نہ فخر کریں کہ ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہماری توہین نہیں ہے۔ تو اس لیے عابدون کا معنی ہے کہ وہ عبد ہیں، میں نے ان کو غلام بنایا، غلام بن کر رہتے ہیں، عبادت گزار ہیں، وہ اپنی خواہشات کو دبا کر میرے احکام بجا لیتے ہیں، وہ میرے نبی کے طریقے کے متلاشی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ صفت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس صفت کو اپنانے کی۔ تیسرا نمبر ہے الحامدون۔ حامدون حمد سے ہے، حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، حامد تعریف کرنے والا، حامدون یہ جمع ہے،
تعریف کرنے والے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی تعریف کرنے والے ہوں۔ قرآن مقدس کی ابتدا کس لفظ سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کی تعریف ہم سب پر لازم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی تعریفیں کرتے رہیں۔ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی دستور یہ ہے کہ جب ان کے دربار پہ کوئی جاتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ تیرے اقبال بلند ہو جی، اور تیرا بخت بلند ہو، دعا کرتا ہے نا۔ اور اس کی قصیدے، اور یہ تیرے باپ دادا بڑے نیک تھے جی، ان کا ہم پہ بڑا احسان تھا، سخیوں کی اولاد ہے، جیتے رہو جیتے رہو، تعریف کرتا ہے۔ پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ جی میرے بچے بھوکے ہیں جی، کچھ دے دو جی، تھوڑا غلہ چاہیے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ جیسے بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے، یہ تو نقلی بادشاہ ہے۔ ان کو اللہ نے عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو مالک، ان کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور اصل بادشاہ، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ تو اللہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اور پھر ایک بادشاہ کیا دے سکتا ہے؟ اس کی اپنی کیا اوقات ہے؟ وہ تو خود منگتا ہے، وہ تو خود ضرورت مند ہے، وہ تو ڈرتا ہے اگر سب کو ہی دینا شروع کر دوں، میں ایسے بانٹنا شروع کر دوں، میرے تو خزانے ختم ہو جائیں گے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو کہتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کے خزانے میرے پاس، زمینوں کے خزانے میرے پاس، سب کچھ کا مالک میں ہوں، سب کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے، اور میرے خزانے ختم تو دور کی بات، کم بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں نے اتنا تمہیں نوازا ہے تو میرا یہ حق نہیں بنتا کہ تم صرف یہ کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اور یہ بات قرآن مقدس کے اندر بھی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے متعلق۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور اول آخر میں اللہ کا نام لے آتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اور نعمتیں استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ کیا کہہ دیتا ہے؟ جب کھانا کھایا تو پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور جب کھانا کھا لیا کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ پانی پیتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، پانی پی کے کہتا ہے الحمدللہ۔ دودھ پیتا ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، اور بعد میں کہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ جو مومن اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے اور نعمت استعمال کر کے آخر میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں اس سے پوچھے گا ہی نہیں۔ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے، کیا مطالبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم یہ نہیں کہتے مجھے کھلاؤ، نحن نرزقک، ہم تو کھلانے والے ہیں۔ صرف اتنا مطالبہ ہے، ہم جب کھلاتے ہیں تو کھا کر یہ تو کہہ دو یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہی چیز ہے الحمدللہ میں، سب سے کم درجہ ہے شکر کا، سب سے کم درجہ، ورنہ اصل درجہ تو وہی بندگی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے اور لمبا قیام کیا کرتے تھے، اور لمبا رکوع، لمبا سجدہ، پھر کھڑے کھڑے جب قیام لمبا ہوتا تھا تو پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے نبیوں کا نبی بنا دیا ہے، مجھے خاتم الرسل بنا دیا ہے، مجھے فخر الرسل بنا دیا ہے، تو کیا میں اللہ کی تعریف نہ کروں، اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو شکر کا بہترین طریقہ اللہ کا نبی نے بتلا دیا کہ یہ لمبا قیام، رکوع، سجدہ، یہ شکر کا طریقہ ہے۔ یعنی پہلا درجہ تو وہی ہے بندگی کرنا، اور سب سے کم درجہ الحمدللہ کہنا۔ اللہ اس پر بھی خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج ہماری زبانوں پہ کیڑے پڑے کھڑے ہیں، الحمدللہ کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا حال ہے جی؟ بس کیا بتاؤں جی، نہ پوچھ تو بہتر ہے، وہ بھی الحمدللہ کہہ دو۔ کسی کے سامنے روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی کچھ دے گا؟ اللہ کے شکوے کریں گے، اللہ بھی ناراض اور بندے بھی مذاق اڑائیں گے، اور بھئی ٹوٹا پڑا اندر سے، اچھا ہوا آپ آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اچھا ہوا یوں اکڑ دکھاتا تھا، اللہ سے اور ذلیل کرے گا، دیکھنا۔ لوگ باتیں بناتے ہیں،
ہمارے غم پر وہ تھوڑا غمگین ہوں گے، لیکن اگر وہی رونا دھونا اللہ کے سامنے ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو تمام کے تمام مسائل حل کر سکتا ہے اور کر دے گا۔ اس لیے لوگوں کے سامنے الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کیا ہوا اگر ایک نعمت تھوڑی دیر کے اللہ تعالیٰ نے روک لیے تو کیا ہوا؟ وہ اربوں خربوں نعمتیں اور نہیں ہیں؟ اور اللہ کے سامنے انسان کو رونا چاہیے۔ تو 3 صفات ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر ہے السائحون، جس کا ایک معنی ہے روزے دار اور دوسرا اس کا معنی ہے سیاحت کرنے والا۔ اور اگر روزے دار ہو تو یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ وہ بے ریا عبادت ہے کہ یا روزے دار کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، یا رب کو پتہ ہوتا ہے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے۔ جب تک انسان اس کا اظہار نہ کرے تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ روزے کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ بے ریا عبادت ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا ایک مخصوص دروازہ کر دیا ہے، وہ صرف روزے داروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کا اجر میں جانوں اور روزے دار جانیں، ان کو میں نے خود براہ راست دینا ہے، تو بیچ میں سے نکل جاؤ۔ اور دوسرا معنی لیتے ہیں، اس کا معنی ہے سیاحت، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلنا۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں اور ان کا مقصد دنیا نہیں، مقصد آخرت ہو، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، تو یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اگر اسی راستے کے اندر ان پہ موت آ جاتی ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ہاں ان کا اجر پکا ہوگی، ان کی موت شہادت کی موت۔ اور جب یہ گھر سے نکلتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی سب مخلوقیں ان کے لیے مغفرت کی دعا استغفار شروع کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر، چیونٹیاں بلوں کے اندر، سب مخلوق ان کے لیے دعا میں لگی ہوئی، استغفار میں لگی ہوئی۔ اور آج کل تو علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اب تو چھوٹی سی کو بات ہو کہتے جی بس میں تو ابھی جا کے نا گوگل پہ سرچ کر لوں گا۔ اب تو ہر چیز گوگل سے ملنا شروع ہو گئی۔ وہ وقت تھا السائحون کا جو اصل مزاق ہیں وہ لوگ ہیں ایک حدیث سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا سفر کرتے تھے، اور کبھی وہ گدھے پہ، کبھی خچر پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، اور وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتے تھے۔ صرف ان کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ ایک محدث ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، اس کی پوری سند اس کو معلوم ہے، اس کو یاد ہے، میں جاؤں گا پوری سند کے ساتھ حدیث اسے سن کے آؤں گا، یاد کر کے آؤں گا۔ جب علم حاصل کرنا اتنا مشکل تھا، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے جب اتنا لمبا سفر اور پھر اس پہ زیادہ رہا، اس پہ خرچہ، اتنا وقت لگانا، تو پھر قدر بھی تھی۔ آج تو یہ ہے کہ بس حدیثیں خود بنا رہے ہیں لوگ، ایک دوسرے کو سینڈ کر رہے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ کر رہا ہے تو کوئی فیس بک پہ چڑھا رہا ہے، اور بخاری شریف میں اس کا حوالہ بھی دے رہا ہے، جی یہ حدیث نمبر فلاں ہے۔ پتہ نہیں ہے کبھی دیکھیے بخاری شریف؟ کس نے دیکھی آپ میں سے؟ نیٹ پر تو سارے محدث بنے ہوئے ہیں، بخاری شریف دیکھی نہیں ہے، بھائی بخاری جلد 2 حدیث نمبر فلاں فلاں، سبحان اللہ بڑا محدث ہے جی۔ جب علم کی یہ ناقدری ہونے لگی، فراوانی ہو گئی نا، تو پھر ناقدری کیسے ہو رہی ہے؟ اب کوئی پرواہ نہیں کسی کو حدیث سچی ہے، بناوٹی ہے، کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، خود ہی لوگوں نے بنا کے گھڑ کر آگے پہنچا رہے ہیں، سمجھنے کا بڑا نیک کام کر رہے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے۔ آج بھی ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ اہل علم کے پاس جائیں، گوگل سے نہیں پوچھنا، اہل علم کے پاس جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے، قرآن حدیث کا علم وہاں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، ان سے پوچھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم گوگل سے پوچھو۔ اہل الذکر یہ قرآن کا لفظ ہے، اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم اگر وہ گوگل سے بھی سرچ کر کے اس کی تصدیق کرتے کہ ہاں ٹھیک ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اہل علم ہونا ضروری ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے۔ گوگل پر جو لوگ نا وہ نقشہ لگا کے سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ پھر اینڈ پتہ کیا ہوتا ہے، گوگل بتا رہا ہے نا ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، بتاتے آخر میں جب جاتے ہیں کھیتوں پہ پانی لگا ہوتا ہے۔ گوگل کو یہ تو نہیں پتہ نا بھائی یہاں پر راستہ تھا اب ختم ہو گیا یا یہاں پر کسی نے پانی لگا رکھا ہے، وہ تو بتایا گا سیدھا چلے جاؤ لکیر کے فقیر بن کے۔ اگر کوئی بندے سے پوچھے جائے گا نا تو بندہ بتائے گا ادھر سے نہ جانا، ادھر سے تو کھائی ہیں، بندے بتائیں گے وہ بھی راستہ خطرناک ہے ادھر سے نہ جانا، گوگل بتائے گا۔ تو بھائی اللہ کے بندوں کی ضرورت تو ہمیشہ رہنی ہے،
کوئی بندہ سمجھتا ہے جی بس مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے بڑا جاہل اور بیوقوف وہی شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے، سائحون جو سیاحت کرنے والے ہیں، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی کہ نمازی ہیں۔ نماز ام العبادات ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان نماز میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس ٹائم ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان ماتھا رگڑ کے اور اپنی ناک رگڑ کے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ بس انتہا یہی ہے کہ میں جھک گیا ہوں، اس سے نیچے بھی جھک پڑتا اگر میری قدرت ہوتی، بس یہ زمین ہے، اس سے نیچے جا نہیں سکتا، میں اتنا ہی ذلیل ہوں۔ اور کہتے ہیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بلند ہے۔ نیچے جھک کے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اعلیٰ، تو پاک میرا رب، اور میں ذلیل ہوں، میں پست ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بس مجھے یہی کچھ چاہیے تھا، جب تو جھک گیا تو میں نے تیری سب کی سب خطائیں معاف کر دی، میں تو اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اسی سجدے کا انکار شیطان نے کیا، آج شیطان کے چیلے ہم بنے ہوئے، کتنے سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر کتنے لوگ بے نمازی ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ دکھ بھی نہیں ہے، معمول کی کارروائی ہے، بھی نہیں پڑھتے تو کیا کریں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اسے کہہ رکھا کہ پڑھ لے، جو نہیں پڑھتے میں کیا کروں؟ بھئی نے کون کہے گا؟ کوئی جن بھوت آئیں گے، فرشتے آ کر کہیں گے؟ اپنے گھر والوں کو نمازی کون بنائے گا؟ دوستوں کے اندر ساری باتیں چلتی ہیں، نہیں چلتی تو نماز کی بات نہیں چلتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نمازی ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ جب انسان رکوع میں ہوتا ہے، جب وہ کمر جھکا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے احکام ہیں اس کی ذمہ داری میں نے کمر پہ لے لی ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے۔ پھر وہ جب سجدے میں جاتا ہے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک، تو بلند، اور میں کمزور، میں پست، میں ذلیل ہوں، اور میری ذلت کی انتہا یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا رکوع بھی قبول ہے، تیرا سجدہ بھی قبول ہے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پسند ہے جن میں یہ صفات ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات ہیں ہی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے جس کے اندر جتنی طاقت ہو، اگر کوئی دیکھتا ہے کہیں برائی ہو رہی ہے، اگر طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ اس کو روکے۔ اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ اسے کہے کہ بھئی نہ کرو، برا کام ہے، تیری مہربانی نہ کرے یہ کام۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ڈرتا ہے بھی زبان سے بات کروں گا تو اگلے جانا پھر وہ لڑنے مر کے تیار ہو جائے گا، تو دل میں تو خیال کرے کہ ہے برا کام۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ہمارا کام کیا تھا؟ برائیوں کو طاقت سے روکنا، ہم برائیوں کا خود حصہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی میں آج فلاں جگہ فلم دیکھنے جاؤں گا، چلنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کون سی فلم؟ فلاں، میں تو 20 سال پہلے دیکھی تھی، ہم نے روکنا تھا۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو پہلے دیکھ رکھی، تو ابھی تو بڑا پیچھے پھر رہا ہے، ابھی فلاں گناہ کے محفل میں اور فلاں جگہ میوزک کا پروگرام ہے، چلنا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے لازمی لے کے جانا، میں بھول بھی جاؤں نا مجھے یاد کرا دینا، 2 دن پہلے بتا دینا۔ اللہ رسول کی بات آ جائے کہتے ہیں جی بس میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہو کر نا میں خود تجھ سے ملتا ہوں۔ کتنا دوہرا معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہمیشہ امر بالمعروف کرتے ہیں، اچھی باتوں کو حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ آخری صفت ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر ایک چیز کے اندر ایک حد رکھی ہے، یہ حلال ہے، اس سے آگے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ہر ایک چیز میں حد ہے۔ اور ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کو اعتدال مطلوب ہے، اعتدال، میانہ روی، یہی صراط مستقیم ہے۔ جو شدت پسند ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز میں ہوں، یہاں تک کہ وہ تلاوت کرنے کے اندر ہوں، نماز پڑھنے کے اندر بھی ہوں، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف نہیں فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے بہترین عمل وہ ہے خیر الامور ادومها وان قل، بہترین عمل وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ ہو۔ تم نے 10 پارے تلاوت کر لیے، 20 پارے تلاوت کر لیے اور 6 مہینے تک پھر قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو ہمیشگی کرتا ہو عمل پہ، ایک پاؤ پڑھتا ہے لیکن پڑھتا مسلسل ہے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ قلیل ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے لیکن مسلسل پڑھتا ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو آج 100 پڑھ کے اور 6 مہینے پھر نماز کے قریب نہیں آتا۔
اس لیے اپنی ہم ایک روٹین بنائیں کہ ہم نے بلا ناغہ کتنی تلاوت کرنی ہے، بے شک تھوڑی ہو لیکن کریں۔ ہر روز قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے، ہم اس کو کھولیں، کچھ نہ کچھ پڑھیں، کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ جو زیادہ اعمال لے کے آئے گا، نہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جو وزنی اعمال لے کے آئے گا، کثرت نہیں ہے، ثقلت ہے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جو تھوڑے لے کے آئے گا، نہیں، جو ہلکے لے کے آئے گا، یعنی کہ تھوڑے بھی ہوں وزنی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہوں لیکن بے وزن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو حدود کا خیال کرنے والا۔ آج حدود کا ہم نے خیال چھوڑ دیا اور افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، اپنے اپنے پیمانے گھڑ لیے۔ اب گھر کے اندر ہر گھر میں اکثر فساد ہوتا ہے، جو بس رن مرید ہے جی، بیوی کے بعد مانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیوی کو اتنا ٹائم دینے لگے کہ ماں باپ کو نظر انداز کر دیا تو ان کا محسوس ہوا۔ اور کوئی ایسا ہے کہ جو بیوی کو مار پیٹ رہا ہے، وہ جی بس یہ تو جی ماں کا پالتو ہے جی، ماں کی پٹی پہ چلتا ہے جی، اب ماں بھی بدنام ہو رہی بیچ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں کہ ماں کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا رتبہ ہے، بیوی کا اپنا ہے، بیٹی کا اپنا ہے، بہن کا اپنا ہے، یہ ایک حدود ہے۔ اگر انسان ان حدود کا خیال رکھتا ہے تو کوئی کیوں باتیں بنائے گا؟ تو اسی طریقے سے ہر ایک چیز کے اندر کاروبار ہے، ہم کاروبار کریں، اس کی حدود ہیں۔ یہ نہیں کہ کاروبار میں لگے، نماز کی بھی چھٹی، روزے کی بھی چھٹی، میں کاروبار نہیں کر رہا ہوں، یہ کون سا کاروبار ہے؟ حدود ہے ہر ایک چیز کے اندر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کی، تجاوز کی، اس نے اپنی جان پہ ظلم کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ لوگ پسند ہیں وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے خود محافظ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہاں تک ٹھیک ہے، بس ختم، تیرے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کان میں پڑی، چلو بھائی اب اللہ کا ٹائم شروع۔ یہ اللہ کی حدود ہے۔ ہر ایک معاملے کے اندر صبح سے شام تک اللہ کی حدود ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم دیکھنے والے ہوں۔ جن کے اندر یہ سب کے سب صفات پائی جائیں، اللہ کرے کہ ہم سب کے اندر پائی جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے مؤمنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے ساری کی ساری صفات ہیں تو الحمدللہ، اگر کوئی ایک ادیب بھی نہیں ہے تو یہ مقام افسوس ہے، پھر پریشانی والی بات ہے۔ اللہ تو بتلا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات کیوں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، اللہ کی رحمت برسے گی اور انشاءاللہ یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔